چل رہا ہے. شروع میں دروازے بند کر دیں. شروع پھر بعد میں کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. جہاں دروازہ کھولیں گے تو آگے بائک کھڑی ہوگی. بائک کا جو آگے ہیڈ ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک پیج ہوگا, وہ نکال کے لیں. وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا ساحل لنا اشکالنا. بواز بلند ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ جس کی توفیق سے ہم ماہ ربیع الاول کے چوتھے اور آخری جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ رب العزت کے حضور اس کے پاک در میں پاک گھر میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اور اس پر عمل پیرا ہونا اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محترم، بہت شکریہ. پچھلے 4 جمعۃ المبارک کے موقع سے اب تک ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے اور وہ یہ کہ وہ ذات جو 12 ربیع الاول کی صبح وادی مکہ میں صحن حضرت عبداللہ میں اور گود مبارک حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو ذات تشریف لائی، اس ذات کو اللہ رب العزت نے نہ صرف وجہ تخلیق کائنات بنایا، نہ صرف انسانی جسم کی جان بنایا، نہ صرف اس کائنات کی جان بنایا، نہ صرف آنے والی کائناتوں کی جان بنایا،
جہاں یہ سارے اوصاف اور کمالات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، وہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وجہ تخلیق کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم اس ذات کو اور اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج وہ سائنس جس کو آج نوجوان نسل حتمی علم سمجھتی ہے، اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں باقاعدہ اس انداز میں نوجوانوں کو پڑھایا جاتا ہے اور یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اب یہ جو تم اللہ کو مانتے ہو، یہ جو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو، اور یہ جو تم دین اور مذہب کو مانتے ہو، اگر یہ سارا کچھ سچا ہوتا، اگر یہ سارا کچھ سچا ہوتا تو بھائی ان ساری ذاتوں کا علم سائنس کے علم سے زیادہ ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں نوجوان نسل کو سائنس کو بنیاد بنا کر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول اور دین کا علم یہ پرانے زمانوں کی باتیں ہیں، اس کا تعلق جدید دور کے ساتھ نہیں ہے، جدید علم تو سائنس نے دیا، لہٰذا انہوں نے اللہ رسول اور دین کے مقابلے میں سائنس کو لا کے کھڑا کر دیا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ لادینیت کی ایسی یلغار نوجوان نسل کے اندر آ رہی ہے کہ اب وہ اللہ رسول اور دین ان چیزوں کو ماننے کی طرف نہیں، بلکہ جو درجہ ایک مسلمان اللہ رسول اور دین کو دیتا ہے وہ درجہ وہ سائنس کو دینا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا نعوذ باللہ موجود نہیں ہے، کوئی دین کی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے رکھا کہ ہم یہ بات ثابت کر سکیں کہ وہ جو سائنس جس کو آج تم خدا بنا کے بیٹھے ہو، وہ سائنس جس کو تم آج نبی اور رسول کا درجہ دے کر بیٹھے ہو، وہ سائنس جن کو تم آج دین کا درجہ دے کر بیٹھے ہو، یہ ساری پیداوار تو بعد کی ہے۔ قرآن بھی پہلے کا تھا، مصطفیٰ بھی پہلے کے تھے، دین بھی پہلے کا تھا، اور جو علم سائنس تمہیں آج بتاتی پھر رہی ہے، رحمت للعالمین کی ذات آج سے 1500 سال پہلے امت کو اور انسانیت کو بتا کے گئی ہے۔ حاضرین محترم، آئیے ذرا اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ جہاں میں نے یہ بتایا کہ سائنس بھی ایک علم ہے، قربان جاؤں، سائنس کو علم ماننے والوں کو ذرا ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ جس سائنس کو تم علم مانتے ہو، ارے اس علم کی ابتدا ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمائی تھی جب غزوہ بدر ہوا، اور آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سکھایا، اور علم سکھا کے پوری دنیا میں ان کو تیار کر کے بھیجا۔ اور یاد رکھ لیں، میں نے پچھلے جمعہ اس جگہ پر بات کو مکمل کیا تھا کہ صرف آقا علیہ السلام نے انہیں نماز، روزہ اور قرآنی تعلیمات اور دین کا علم فقط سکھا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قانون سیکھنا ہو، لا سیکھنا ہو، وہ میرے معاذ بن جبل کے پاس آ جائے۔ جس نے وراثت کا علم سیکھنا ہو وہ آ جائے زید بن حارث کے پاس۔ جس نے فائنانس کا علم سیکھنا ہو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائے، اور جس نے ستاروں، سیاروں اور کائنات کا علم سیکھنا ہو وہ میرے علی کے پاس آ جائے، اس کو کائنات کے علم کی خیرات میسر آ جائے گی۔ حاضرین محترم، یہ تو 4 وہ نام تھے۔ اس طرح صحابہ کرام ایک ایک علاقے میں 70 صحابہ کرام کو اور 70 اسکالرز کو، جن کے پاس جدید علم بھی ہوتا
اور قدیم علم بھی ہوتا، انہیں کائنات کے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے بھیجتے اور فرماتے میں رحمت للعالمین ہوں، میں نے علم کے نور کے ذریعے کائنات کو اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمانا ہے۔ حاضرین محترم، یہاں بات پچھلے جمعۃ المبارک کو مکمل کی، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ علم یاد رکھ لیں وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہر طرح کا علم پہلے خود موجود ہو۔ بولیے کیا کہا میں نے؟ علم وہی دے سکتا ہے جس کے پاس پہلے ہر طرح کا علم موجود ہو۔ آؤ میں ایک جھلک دکھا کر آج کے آخری حصے اور بڑے امپورٹنٹ حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور میں درخواست کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ آؤ مسجد پاک میں فقط سائنس کا علم اور یہ جدید علم تمہیں کلاس روم سے ہی نہیں ملے گا، انشاءاللہ العزیز اپنی بساط کے مطابق ہم بھی آپ کو سکھائیں گے کہ جس سائنس کو تم اپنا آخری علم سمجھ کے بیٹھے ہو، وہ سائنس تو میرے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، آؤ پہلی بات کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی علم کتنا تھا۔ صاف ظاہر ہے ہمیں اس کی جھلک نظر آ جائے گی تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ جس کے پاس علم اتنا ہو اس کو دوسروں کو سکھانا کوئی ناممکن بات نہیں ہوتی۔ حاضرین محترم، میں پہلی روایت بیان کر رہا ہوں اور اس کو قاضی یاز نے اپنی الشفا میں بیان کیا، صفحہ نمبر 53 وہ لکھتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 71 کتابوں میں یہ لکھا ہوا پڑھا۔ یاد رکھ لیں حضرت وہب بن منبع یہ تابعی ہیں، اور جو انہوں نے 71 کتابوں میں لکھا پڑھا تو یاد رکھ لیں وہ کتابیں تابعین کی نہیں تھیں، وہ 71 کتابیں صحابہ کرام کی تھیں۔ تو حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی 71 لکھی ہوئی کتابوں میں یہ پڑھا کہ صحابہ کرام بیان کرتے تھے کہ سارے عرب میں ہم نے تاجدار کائنات سے زیادہ عقل اور دانش رکھنے والا، آپ سے زیادہ علم رکھنے والا اور آپ سے زیادہ بہتر رائے رکھنے والا ہماری آنکھ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ حاضرین محترم، پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم نے دیکھا۔ اس کو بھی حضرت وہب بن منبع بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ باتیں ڈسکس کیا کرتے تھے، ہم عظمت مصطفیٰ کے تذکرے کرتے تھے، ہم شان رسالت مآب کے تذکرے کرتے تھے، اور جب آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی عقل اور دانش اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے وہ ساری عقل و دانش ایک طرف، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل و دانش اور علم، ساری انسانیت کو جتنی عقل و دانش دی گئی مصطفیٰ پاک کو اکیلے کو اس سے بھی کہیں زیادہ عقل و دانش اور علم کی خیرات عطا فرمائی گئی۔ حاضرین محترم، ان باتوں کو بڑی توجہ سے سنو اور سمجھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھ لیں مکہ میں پیدا ہوئے۔ بولیے کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اب یہ بات عظمت مصطفیٰ کی ہے، شان رسالت مآب کی ہے، یہ ساری بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینیت کی ہے کہ پیدا مکہ میں ہوئے، قریش کے قبیلہ میں ہوئے، اور یاد رکھ لے بچے کو وہی زبان آتی ہے جس زبان میں وہ پرورش اور جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے۔ مگر قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا حال یہ تھا کہ آپ کو صرف عربی زبان پر مہارت نہ تھی، بلکہ اس کائنات میں
انسان جتنی زبانیں بولتے ہیں، حیوانات جتنی زبانیں بولتے ہیں، درخت جتنی زبانیں بولتے ہیں، جنات جتنی زبانیں بولتے ہیں، پتھر جتنی زبانیں بولتے ہیں، اس کائنات کی ہر جاندار شے اور ہر بے جان شے جو جو بولی بولتی ہے، تاجدار کائنات اپنی حیات طیبہ میں اس سے اس کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کیوں، آپ شاید شک میں پڑ گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمارے جیسے بشری تھے۔ تو بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پھر یہ جملہ بول رہا ہوں، اور میں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی، بولیے کیا کہا میں نے؟ جتنی مخلوقات پیدا کی، تاجدار کائنات کا علم یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا تو مکہ کی سرزمین پر ہوئے، پیدا تو اس ماحول میں ہوئے جہاں عربی زبان بولی جاتی تھی، مگر میرے مصطفیٰ پاک کی شان رحمت للعالمینیت یہ تھی کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ہر مخلوق کے ساتھ تاجدار کائنات اس کی زبان میں بات کر لیا کرتے تھے۔ اور کیسے کرتے تھے؟ آؤ میں تھوڑی سی جھلک دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنا اصل پوائنٹ جو آج سمجھانا ہے اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی حیات طیبہ میں حجاز سے لوگ ملنے کے لیے آئے۔ بولیے کس سے؟ حجاز سے ملنے کے لیے آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کی تھی، اس سے پہلے کبھی آپ نے ان سے ملاقات نہیں فرمائی تھی۔ ہم نے نبی آپ کو اور اپنی جان ایسے نہیں مانا، اس لیے بھی مانا کہ جتنی خوبیاں آپ کو عطا ہوئیں کائنات میں اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی ہیں۔ یہ جو تاجدار کائنات کے نام پر ہم خوشیاں مناتے، یہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے ہم اپنی نگاہیں اور دل جھکا لیتے، یہ جو محبت کے سارے انداز ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جتنی نعمتیں اتاری، ان ساری نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت اتاری، اس نعمت کا نام حضرت محمد مصطفیٰ پاک کی ذات ہے۔ حاضرین محترم، آؤ میں یہ بات کر رہا تھا، حجاز سے آقا علیہ السلام سے ملنے آئے، آقا علیہ السلام نے ان سے حجاز کی زبان میں بات کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمدان، یہ یمن کا علاقہ ہے، یمن کا، آقا علیہ السلام سے جب وہ ہمدان کے لوگ ملنے آئے، آقا علیہ السلام نے ان سے یمنی زبان میں بات کی۔ پھر قبیلہ نہد، وہاں سے آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، آقا علیہ السلام نے ان سے نہدی زبان میں بات کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قطن بن الحارثہ العلیمی، یہ قبیلہ بنو علیم سے آئے، اور ان کا لہجہ اور تھا ٹوٹلی۔ آقا علیہ السلام نے ان سے ان کے لہجے میں بھی بات کی، ان کی زبان میں بھی بات فرما کے ان کو ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرما دی۔ پھر یاد رکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت وائل بن حجر الکندی ملنے کے لیے آئے، وہ یمن کے رہنے والے تھے، اور وہ ہر لفظ کے ساتھ میم بولتے تھے۔ مثلا پانی بھی بولنا ہو تو پانی سے پہلے، پے سے پہلے وہ میم لگاتے، وہ بولتے مپانی۔ ٹھیک ہے، سپیکر بولنا ہے تو وہ مسپیکر، ہر لفظ سے پہلے وہ میم بولتے تھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے، اور جیسے ہی آقا علیہ السلام سے ملے، آقا علیہ السلام نے اس پورے لشکر سے ان کے لہجے میں میم لگا کر بات ارشاد فرمائی۔ حاضرین محترم، پھر آقا علیہ السلام سے حضرہ موت کے لوگ ملنے کے لیے آئے، آقا علیہ السلام نے ان سے حضرہ موت کے لہجے میں بات فرمائی۔ پھر آقا علیہ السلام سے بحرین کے لوگ ملنے کے لیے آئے، آقا علیہ السلام نے ان سے بحرین کی یمنی زبان میں بات کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مراکش، موروکو جو آج بڑا ملک ہے، مراکش، وہاں سے لوگ آقا علیہ السلام سے ملنے آئے۔ میں تفصیلات میں جائے بغیر آپ کے ساتھ صرف ریفرنسز کوٹ کر رہا ہوں، اور ایک ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے کن کن ممالک سے، کن کن علاقوں سے
آنے والے لوگوں سے ان کی زبان میں بات فرمائی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ بیان کیا کہ مراکش کے لوگ آئے. اب مراکش میں بربری زبان بولی جاتی ہے. بولیے کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ بربری. آقا علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، عرب کا خطہ، بربری زبان کو کوئی جانتا نہیں. آقا علیہ السلام نے زندگی میں بربری سنی نہیں. آقا علیہ السلام نے زندگی میں کبھی مراکش گئے نہیں. شام تو گئے مگر مراکش کبھی نہیں گئے. آقا علیہ السلام سے جب موروکو کے لوگ آئے وہ اپنی بربری زبان میں باتیں کرنے لگے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان آنے والوں کو بربری زبان میں باتیں کرتے دیکھا، آقا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ بربری زبان میں باتیں کرنے لگ گئے. یہ کائنات کا علم. بھائی آج آپ نے چائنا جانا ہو تو آپ پہلے سال 1.5 سال چائنی کا کورس کرتے. آج آپ یورپ جانا چاہیں تو آپ پہلے آئلٹس کرتے ہیں، آئلٹس، اور آئلٹس کر کے زبان سیکھ کے انگلش، اس کے بعد آپ وہاں جا سکتے ہیں. اور کوئی آپ کو جانے دیتا بھی نہیں اس کے بغیر، کیونکہ آپ کو انگریزی زبان نہیں آتی. ہاں اور ذرائع استعمال کر کے چلے جائیں تو اس کی میں بات نہیں کر رہا، مگر یہ بات طے ہے کہ آپ پہلے آئلٹس کرتے ہیں. اور آئلٹس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو پوری انگریزی زبان سکھاتے ہیں. بھائی آپ نے جانا ہو تو آپ کو زبانیں سیکھنا پڑتی ہیں. تاجدار کائنات کے پاس کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی آتا تھا، قربان جاؤں تاجدار کائنات اس سے اس کی زبان میں باتیں کرنے لگ جایا کرتے تھے. اور آپ کے پاس علم اتنا تھا. مسلم کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث پاک کا نمبر ہے 2900. مسلم کی حدیث. حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوہ میں جا رہے تھے اور ہم نے دیکھا قال فأتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم من قبل المغرب. 7 افراد پر مشتمل ایک گروہ انسانوں کا، گروپ آف پیپل، وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور آقا علیہ السلام کے پاس آ کر وہ بربری زبان میں باتیں کرنے لگے. بربری زبان میں باتیں کرنے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو 7 افراد آئے، آقا علیہ السلام نے ان سے بربری زبان میں بات کی. فَأَسْلَمُوا. ساری بات بتا لینے کے بعد، ساری تعلیمات دے لینے کے بعد وہ آقا علیہ السلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو فرمایا فَأَسْلَمُوا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وَرَجَعُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ، اور واپس مراکش چلے گئے. وَأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْمَغْرِبِ. مراکش کے یہ وہ پہلے 7 لوگ تھے جنہوں نے تاجدار کائنات سے بربری زبان میں بات کر کے اسلام قبول کیا تھا. اب پورا مراکش اور وہ خطہ آج اگر مسلمان دکھائی دیتا ہے تو وہ ان 7 افراد کی محنت کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو امام ہندی نے کنز العمال میں بیان کیا اور یہ حدیث پاک کا نمبر 18779. وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے 3 دن قبل، بولیے کتنے دن قبل؟ 3 دن قبل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 وفد ملنے کے لیے آئے. ایک وفد افریقہ سے آیا. یہ بڑی ایمان افروز بات ہے اور آقا علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے بنیاد بنا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم موجود تھا اور وہ کیا کیا جانتے تھے. آئیے ذرا سمجھتے ہیں بات کو. فرمایا آقا علیہ السلام کے وصال سے، بولیے کتنے دن پہلے؟ 3 دن پہلے 2 وفد ملنے کے لیے آئے. ایک وفد افریقہ سے آیا اور دوسرا وفد پاکستان کی سرزمین، جو اس وقت ہندوستان تھا، ہندوستان کی سرزمین سندھ سے ملنے کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اب آقا علیہ السلام نے ساری زندگی افریقی لینگویج
نہ سیکھی تھی، نہ پڑھی تھی، نہ کبھی سنی تھی، مگر جیسے ہی ان لوگوں نے آ کے افریقن لینگویج میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کی، میں نے حوالہ دے دیا حدیث پاک کا، امام ہندی کنز العمال میں بیان کر رہے ہیں 18,779، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آئے آقا علیہ السلام ان سے افریقی زبان میں بات کرنے لگے، اور ادھر جب سندھ سے جانے والے سندھی 7 افراد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ سندھی زبان میں بات ارشاد فرمائی اور ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا کے تعلیمات سندھی زبان میں دے کر آقا نے فرمایا تم خوش نصیب ہو کہ تم نے مجھ سے مل لیا، 3 دن کے بعد میرا وصال ہونے والا ہے۔ مل لیا، آقا نے وہ اجازت لے کے واپس آ گئے۔ سندھ میں اسلام پھیلانے والے وہ صحابی تھے جو تاجدار کائنات سے پہلی مرتبہ ملے، سندھی زبان میں بات کی، اسلام قبول کیا، تعلیمات سیکھ کر آئے اور پورے سندھ کو باب الاسلام اور اسلام کا مضبوط قلعہ بنا ڈالا۔ حاضرین محترم، یہ تاجدار کائنات کا علم۔ پھر آقا علیہ السلام سے ہمیر علاقہ ہے، اور یہ علاقہ یہاں سے لوگ آئے تو آقا علیہ السلام نے ان سے ہمیری زبان میں بات کی، افریقہ کا علاقہ تھا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ تو حال انسانوں کا میں نے بتایا کہ انسانی مخلوق میں سے مختلف علاقوں سے لوگ آتے، آقا علیہ السلام ان سے ان کی زبان میں بات کرتے۔ قربان جاؤں، یہ انسانوں کا حال تھا، جن آتے، جن بولیے کون آتے؟ جن آتے۔ تو آقا علیہ السلام جنوں کے ساتھ، جیسے انسانوں کے مختلف قبیلے، یہ سمجھیے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان، اور اپنے دل میں پیدا کیجئے کہ جس سائنس کو آج ہم حتمی علم قرار دے رہے ہیں۔ میں بس آخری جملے بول کر اپنے اس خاص ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی توجہ طلب سننے والا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ علم کہ بھائی فرمایا جنات جیسے انسانوں کے مختلف قبیلے، اب لاہور کا لہجہ اور ہے، اردو بولنے کا، کراچی کا لہجہ اور ہے، سندھ کے علاقوں کا لہجہ، آپ پشاور چلے جائیں تو وہاں پھر ہر علاقے کی بولی الگ ہے، پھر ہر قوم کا لہجہ اور انداز الگ ہے۔ جیسے انسانوں کی ایک کائنات ہے، ایسے ہی یاد رکھ لیں جنات کی بھی ایک کائنات ہے۔ اور ساتھ یہاں ضمناً یہ بات بھی کر دوں کہ جنات کبھی انسانوں کو چمٹتے نہیں ہیں۔ یہ جو تم عامل لوگوں اور پیروں، ان ڈرامے بازوں کے پاس جاتے ہو اور جا کر کہتے ہو جی ہمارے بیٹے بیٹی کو جن چمٹ گئے ہیں، یہ کوئی جن شن انسانوں کو چمٹتے نہیں ہیں۔ وہ بچہ انزائٹی میں، ڈپریشن میں ہوتا ہے، اس کا علاج میڈیکلی کروایا کریں۔ یہ عامل لوگوں کے پاس جا کر پیسہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، یہ جن، ان کی بھی ایک کائنات ہے پوری، یہ انسانوں کی طرف آتے ہی نہیں۔ ہاں اگر آئیں بھی تو وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، خواہ مسلم ہوں یا کافر، جیسے بھی ہوں۔ پوری سورہ جن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتاری، اور اس کی پہلی 19 آیات آپ پڑھ لیں تو تصور، ابھی تو اللہ کا شکر ہے کچھ علم آ گیا، مگر اس سے پہلے تو وہ چلے جاتے تھے پیروں کے پاس اور عاملوں کے پاس، اور وہ سوٹے مار مار کے اس کے جن بھگاتے تھے۔ وہ ساری تباہی اور جہالت تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر اس پر ہم کبھی بات کریں گے، مگر جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حاضرین محترم، جیسے انسانوں کی پوری ایک کائنات ہے، ایسی ہی کائنات پوری جنات کی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام سے مختلف علاقوں کے مختلف بولیاں بولنے والے جنات آتے، آقا علیہ السلام ان سے ان کی بولی اور لہجے میں جنات سے بھی بات کیا کرتے تھے۔ اور حاضرین محترم، میں یہاں چند ایک باتیں، پہلا وفد، اس کو امام قرطبی نے جامع القرآن میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 پر بیان فرمایا پہلا ایک لشکر آقا علیہ السلام کے پاس عراق کے علاقے موصل، اس موصل شہر سے آقا علیہ السلام کے پاس جنات کی ایک بڑی فوج آئی،
اور وہ آئی اور آقا علیہ السلام سے باتیں کرنے لگی تو آقا علیہ السلام نے وہ جو جنات آئے وہ جنات آ کے آقا علیہ السلام سے فارسی زبان میں بات کر رہے تھے. آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں ان سے فارسی زبان میں کلام فرمایا. ہائے 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 ہائے. میں کہوں کہ آپ کے ابا جی والد صاحب ساری زبانیں جانتے ہیں تو سبحان اللہ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ تو یار اب کیوں نہیں نکلتی؟ پر مجھے یہ لگتا ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ شاید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ نہیں جانتے تھے. اور بابا خوش ہو جائیے، جانتے تھے. میں آپ کو حوالہ جات دے کر بتا رہا ہوں. پھر آگے چلیے. امام رازی نے تفسیر الکبیر میں اس کو بیان، اور یاد رکھ لیں یہ پہلی تفسیر ہے جامع تفسیر قرآن مجید کی، جامع تفسیر اس کے امام بیان کر رہے ہیں. جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 135 وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے شی سبان کے علاقے سے جنات آئے. وہ اپنی اور کوئی زبان بولتے تھے، وہ آئے انہوں نے اپنی زبان میں بات کی. آقا علیہ السلام نے ان جنات سے ان کی زبان میں کلام فرمایا. پھر آقا علیہ السلام سے حران کے علاقے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. پھر آقا علیہ السلام سے نینوا کے علاقے سے ملنے کے لیے آئے. اور ایک وقت وہ آیا کہ شہر موصل سے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے 12,000 کا لشکر آیا. آقا علیہ السلام جیسے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو اور ہزاروں سینکڑوں صحابہ کرام کو جمعہ کے خطابات میں، خطبہ حجت الوداع میں، آخری خطبہ میں ہزاروں لوگوں سے، انسانوں سے خطاب کرتے. جب 12,000 کا لشکر آیا آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، تاجدار کائنات نے 12,000 جنات کی فوج سے یوں خطاب فرمایا جیسے صحابہ کرام کو میدان عرفات میں خطاب فرما رہے ہیں. یہ تاجدار کائنات کا علم اور یہ تاجدار کائنات کی وہ مہارت اور رحمت للعالمینیت تھی. میں آگے مضمون یہ طویل تھا مگر آخری بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ آج، اور یہ بتانے کا مقصد میں اپنی گفتگو کی ابتدا میں کر چکا. عین ممکن ہے آپ میں سے بعضوں کو یہ بات پسند آئے اور نہ آئے. یہ ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے. بعض جو ہمارے بزرگ ہیں، بزرگوں کے ساتھ معذرت سے، بزرگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ بات مسجد میں سٹیج پر نہیں ہونی چاہیے تھی. مگر میں چونکہ بات نوجوانوں سے کر رہا ہوں اور پڑھے لکھے لوگوں سے کر رہا ہوں، اس لیے یہ بات سمجھانا آج کے دور میں ضروری ہے. میری رائے یہ ہے سمجھ لیجئے، میری رائے یہ ہے کہ سائنس کا علم فقط کلاس روم میں نہیں ہونا چاہیے. اگر سائنس کا علم فقط کلاس روم کی حد تک رہ گیا اور مسجد کے منبر پر اس کو اسلام کے ساتھ اور تاجدار کائنات کی سیرت اور سنت اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے نہ بتایا گیا تو بہت بڑی تعداد تو خدا کا انکار کرنے والوں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پیدا ہو چکی ہے. اور اگر میں بات کر رہا ہوں تو یقیناً وہ سچی ہے، اس لیے کہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور آپ آ جائیں جس ادارے میں جانا چاہیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں اور وہاں بنے ہوئے ڈپارٹمنٹ، آپ اور کہیں نہیں جانا چاہتے جی سی یونیورسٹی چلے جائیں، اور کہیں نہیں جانا چاہتے جا کے دیکھیے کہ وہاں پر ایتھیسزم اور خدا کے وجود کے انکار پر پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے یا نہیں ہے. اور وہاں جا کے دیکھیے کہ وہ بچوں کو تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ وہ تعلیمات جو تاجدار کائنات نے دی، وہ تعلیمات جو قرآن میں آئیں، وہ ساری تعلیمات پرانی ہو گئیں. سائنس کا علم لیٹسٹ ہے. اگر سائنس کا علم ان ہستیوں کو ہوتا تو وہ بتاتے، انہوں نے نہیں بتایا. لہٰذا یہ کائنات ایک حادثے کی صورت میں وجود میں آئی ہے. کوئی اس کو بنانے والا، اونچا بولیے نا، کوئی اس کو بنانے والا، وہ یہ کہتے ہیں اور ذہنوں میں یہ پراگندگی ڈال رہے ہیں کہ بس سائنس حتمی علم ہے. مگر قربان جاؤں، آؤ میں چند صرف 3 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ تینوں باتیں وہ انسان کی کریشن سے متعلق ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، آؤ
پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں جو حدیث پاک میں بیان کرنے لگا ہوں یہ سائنس کو پتہ چلی 17ویں صدی میں، 1775 عیسوی کے بعد۔ بولیے کب پتہ چلی سائنس کو؟ 1775۔ اور تب پتہ چلی جب الٹرا ساؤنڈ آیا، جب مائکروسکوپ آیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ سائنس کو حتمی علم سمجھنے والوں، سائنس ساری کل مل جائے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ جذباتی بات نہیں، محبت میں بنتا ہے، مگر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے بڑی توجہ کے ساتھ۔ پہلی حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں، 1775 عیسوی تک، بولیے کب تک؟ 1775 عیسوی تک سائنس یہ سمجھتی رہی کہ انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، وہ فقط ماں کے جرمز، ماں کے جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سائنس 1775 تک کہتی رہی۔ پھر 150 سال تک سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ نہیں، بچہ ماں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا، بچہ باپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور قربان جاؤں، جب 18ویں صدی کا اینڈ ہوا تو سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ نہیں، بچہ صرف ماں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا، صرف باپ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں کا کردار، ان دونوں کے جراثیم، ان دونوں کے سپرمز آپس میں ملتے ہیں، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور قربان جاؤں، جو بات 18ویں صدی میں سائنس کو آج سمجھ آئی، میرے مصطفیٰ اسی بات کو 1400 سال پہلے بیان فرما گئے تھے۔ اور وہ کیسے؟ حدیث بھی سنیے مسلم کی، بولیے کس کی؟ کون سی حدیث بول رہا ہوں؟ مسلم شریف کی حدیث سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ اور حدیث کا نمبر 4438۔ میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، اور سمجھیے اور فخر کیجئے کہ ہم کس رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ ایک یہودی عالم آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو مجھے بتائیے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا ماں کے خون سے پیدا ہوتا ہے یا باپ کے خون سے پیدا ہوتا ہے؟ ان کے کروموسومز اور سپرم سے پیدا ہوتا ہے؟ قربان جاؤں، تاجدار کائنات نے، مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف، کبھی ہم ان کتب کو پڑھیں، خدا کی عزت کی قسم، ہم نے ویسے تو کہہ رکھا ہے کہ قرآن ہر خشک اور تر چیز کا علم بتاتا ہے، مگر کبھی اس اینگل سے ہم نے پڑھا، بولیے نا، پڑھا؟ کاش پڑھا ہوتا تو آج سائنسدان جس کو اپنی ترقی